السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو ہلو، جی کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون بھائی؟ بھائی پر سلام کا جواب تو لے لو۔ آپ کا مسلک؟ مسلک؟ جی ارے بھائی سلام کا جواب دو نا، پہلے مسلمان ہوں، مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ فون کیا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے وہ تو بولو پہلے۔ میرا نام امانت ہے۔ امانت؟ جی۔ کس کی امانت؟ ارے بھائی نام امانت ہے، اللہ کی امانت ہے سر۔ اچھا جی تو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میری تو طبیعت ٹھیک ہے، پر یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ امانت ہیں تو آپ اپنی پہچان نہیں بتا رہے ہیں۔ میں آپ سے آپ کی جماعت کا نام پوچھ رہا ہوں، دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں یا بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ میں نے آپ کو کسی نے بتایا کہ مطلب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کچھ مجھے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا تھا صرف۔ میں عالم نہیں ہوں جناب، ٹھیک ہے؟ میں عالم نہیں ہوں، مسئلہ اگر کہیں پوچھنا ہے تو کسی عالم کو کال کیجیے۔ تو پھر آپ اگر عالم نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ حق کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے یہ پوچھ لیں گے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بالکل حق بنتا ہے نا، آپ کو یہ حق مجھے پتا چلے نا کہ مجھے سلام کس نے کیا ہے۔ حضور کے دشمنوں میں سے کسی نے سلام کیا ہے یا پھر حضور کے وفاداروں میں سے کسی نے سلام کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام کرنے والا کوئی حضور کا وفادار ہوگا؟ بالکل بالکل۔ یہ آج اپنی پہچان چھپا رہے ہو نا، یہ تو 14 سال پہلے بھی پہچان نہیں چھپی۔ وہ کہیں گے منافق کہیں گے، اور اس میں بول پہچان چھپا رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، گالی کیوں بکنے لگے ایک دم؟ گالی کہاں بک دی ہم نے؟ تم اتنا وہ کیوں بول رہے ہو یار، حد ہوگی تمہارے سے ہم سے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ مفتی ہیں یا مولوی؟ عقیدت مند کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ اور آپ جو ہے سنیے جناب، آپ مفتی ہیں یا مولوی؟ ارے بھائی اگر میں ہوتا تو میں آپ سے مسئلہ کیوں پوچھتا؟ ارے پہلے دیکھیے، خدا کی قسم کھا کے سچ سچ بولیے، آپ مفتی ہیں یا مولوی؟ میرے بھائی مسئلہ کیوں پوچھتا پھر میں؟ آپ سے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے پہلے، آپ مفتی ہیں یا مولوی یا آپ عام آدمی ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ نے مجھے عالم مان لیا۔ ارے پھر وہی بات، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ہیں کون؟ آپ نے مجھے عالم مان لیا نا۔ میں کیوں مانوں گا، میں تو پوچھ رہا ہوں نا۔ اگر میں عالم مانتا تو میں کہتا بھائی تم تو مفتی ہو، تب مانتا نا میں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مفتی ہوں۔ مفتی ہیں؟ اور جی، اور مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ جی ہمارے یہاں کئی سارے مفتیوں میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا، اب اپنی جماعت کا بھی ذرا نام بتا دیجیے، جب آپ نے بتا دیا کہ آپ مفتی ہیں۔ اور مفتی امانت اللہ نام ہے، کیا نام ہے تو آپ کا؟ مفتی امانت اللہ۔ جی جناب، مفتی امانت اللہ صاحب۔ جی جی۔ اب آپ اپنی ذرا جماعت کا تھوڑا پتہ بتا دیجیے۔ پتہ بتا دوں تھوڑا سا؟ جی۔ پتہ آپ کہاں پر ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ رامپور UP اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ اچھا ہاں، تو رامپور سے جو ہے آپ دیوبند جائیے۔ کہاں؟ یہ پتہ ہے دیوبند کا؟ اچھا، رامپور سے دیوبند جاؤں؟ ہاں دیوبند کے بعد یہ۔ اچھا، چلیے دیوبندی ہیں آپ؟
دیکھو بھائی ہم دیوبندی ٹھیک ہے, ہم آپ کی نظر میں ہم ڈر کیوں رہے ہو یار مفتی صاحب, گھبرا کیوں رہے ہو یار, کھلا کھجانے بولو نا یار. حضرت ایک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیٹھا ہوا اللہ. ہاں بیٹھا ہوا ہے, ہاں بیٹھا ہوا ہے, بس اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہے. ایک منٹ, مفتی صاحب کس نے بنایا تمہیں؟ تیرے جیسے انسان سے ہم ڈریں گے؟ تو یار مفتی صاحب آپ کو مفتی صاحب کس نے بنا دیا؟ کہیں گے بھول جا, گالی گلوچ مت کرو مفتی صاحب, مفتی امانت اللہ صاحب. جیسے آپ گالی گلوچ کرتے ہیں تو کسی کو برا نہیں لگتا ہوگا, بتائیے. میں نے آپ کو کچھ کہا ابھی تک؟ نہیں, آپ نے مجھے نہیں کہا, آپ نے کسی اور کو تو کہا نہیں. دیکھیے سامنے والا جس طرح سے گفتگو کرتا ہے میں اسی طرح گفتگو کرتا ہوں. سامنے والا اگر بدتمیزی کرتا ہے تو میں مانتا ہوں, میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ جیسے آپ نے کہا تھی مجھ سے پوچھا تھا, پہلے سوال کیا تھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ تاکہ مجھے یہ پتا لگا کہ نبی کا وفادار ہے یا کوئی بے وفا ہے. چلو میں آپ کو مانتا ہوں وفادار, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کیا مانتے ہیں آپ کے تھانوی جی بھی مانتے ہیں؟ ارے سنو ایک منٹ حضرت, ارے پہلے بات میری پوری ہونے دو. اگر آپ اللہ کے نبی کے سچے وفادار ہیں تو اس سے آپ کو پھر محبت بھی ہوگی اور پھر آپ ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہوں گے یا نہیں؟ بالکل بالکل بولیے. عمل ہر وقت پایا جاتا ہے کیا؟ ایک منٹ, عمل ہر وقت پایا جاتا ہے؟ ہاں, عمل ہر وقت پایا جاتا ہے, ہر عمل ہر وقت پایا جاتا ہے. بالکل پایا جاتا ہے, ہر عمل نہیں پایا جاتا, لیکن نبی کے وفادار کا کوئی نہ کوئی عمل ہر وقت پایا جاتا ہے, ہر وقت پایا جاتا ہے. ایک منٹ جی, نماز تو فرض ہے نا؟ جی فرض ہے. ماشاء اللہ. آپ نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں ذرا بتائیں گے؟ میں نے کیا کہا تھا پہلے میری بات کا جواب دے دیجیے. جہاں سے آپ نے عمل کی بات کہی, نماز بھی ایک عمل ہے نا؟ اچھا ہاں سنو, عمل ہے نا, مجھ سے جواب مانگا. یہ ایک ایسا عمل ہے. ایک منٹ بھائی صاحب, سن تو لیجیے. آپ مجھ سے جواب مانگا, ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری کتنی نماز چھوٹ چکی ہیں. اچھا میرا یہ جواب ہے. اب آپ پہلے سے بات پوری ہونے دیں. اب آپ پہلے جب میں بول رہا تھا آپ پہلے میری بات کو پوری ہونے دیں, ٹھیک ہے یار. یہ بدتمیزی کیوں مفتی صاحب, یہ بدتمیزی کیوں, یہ جاہلوں والی بات کر رہے ہو, اس طرح بات نہ کرو نا. میں آپ سے بول رہا ہوں بدتمیزی سے, میں آپ سے بالکل نہیں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر ایک آدمی اللہ کے نبی کا وفادار ہے, محبت کرتا ہے اور اس کے باتوں پر عمل کرتا ہے, تو ان ایک عمل میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے نرمی کے ساتھ میں بات کرتے تھے, نہ کہ سختی کے ساتھ میں. اللہ کے نبی نے کافر کو کافر کہنا بھی برا کہا ہے. یہ کہا کہ کافر کو بھی کافر مت کہو, ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان میں داخل ہو جائے. اور آپ ایک مسلمان کو کہہ رہے تھے منافق بات کر رہے ہیں. آپ ثبوت پیش کر دیجیے, حضور کی کون سی حدیث ہے؟ کیا کس نے مفتی صاحب, مفتی امان اللہ صاحب, یہ والی حدیث پیش کر دیجیے. یہ والی حدیث پیش کر دیجیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے, کیا پتا وہ کب ایمان لے آئے. یہ حدیث پیش کر دیجیے. ہاں کبھی تو پیش کر دی. ایسے تھوڑی, ایسے تمہارے کہنے سے تھوڑی مان لوں گا میں. میرے کہنے سے نہیں مت مان بھائی, میرے کہنے سے مت مان. مفتی صاحب کنٹرول میں. یہ کون سی حدیث, کس حدیث میں ہے یہ؟ ترمذی شریف میں ہے, بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے, ابو داؤد شریف میں ہے, کون سی حدیث میں ہے؟ میرے بھائی جب آپ مانتے ہی نہیں, سنیے مفتی صاحب ہے نا, آپ نے دلیل کے ساتھ سنیے نا, آپ نے دلیل کے ساتھ بولا ہوگا نا. بالکل, تو کون سی حدیث میں ذرا بتائیے. جب آپ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کہہ کے پھنس گئے آپ. بتائیں پھنس گئے جی. حضرت دیکھیے ابھی تک, دیکھیے ایک کڑوی بات بول دوں میں جو کسی دیوبندی کو ہضم نہیں ہوتی. بول. دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو مجھ سے ہمارے کسی بھی عقائد پر وہ بات کر لے اور اپنے آپ کو صحیح سلامت جو ہے ثابت کر دے. ٹھیک ہے, صحیح ثابت کر دے اور ہمیں غلط ثابت کر دے. آج تک کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا دیوبندی. اچھا جی. اور اب آپ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں جو آپ نے دہرایا ہے, جو کہا ہے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو, حضور نے منع فرمایا. اگر حضور نے منع فرمایا تو پھر وہ حدیث کہاں ہے, کون سی حدیث ہے وہ پیش کر دیجیے آپ.
किताब उठा, किताब नहीं हदीस बताओ। किताब में तो लिखी हुई हदीस है। अच्छा हदीस आपके किताब जमा में तो लिखी होगी। एक मिनट मैं भी किताबें पेश करता हूँ जो किताबों में हदीसें लिखी हुई हैं, उसको आपके जमात के लोग क्यों नहीं मानते? वो क्यों कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते, हम तो हदीस मानेंगे? अब जब आप गलत बयान करेंगे तो कैसे मानेंगे? वाह, तुम कौन सी किताब का हवाला मुझे दे रहे हो कि किताब उठा? जब आप गलत पढ़ेंगे नहीं देखिए एक मिनट, अब मैं बताओगे और गलत लिखा सुनो, आप सामने पढ़ेंगे तो ऐसी बात है, वो तो गलत ही कहेंगे। अल्लाह और उसके रसूल का मैं फरमान बताता हूँ आपको। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बदमज़हब से नरमी के साथ बात ना करो, तुरशरूई के साथ जो है उससे बात करो, तुरशरूई के साथ पेश आओ। अब दूसरा हवाला सुनो, कुरान पाक। हाँ एक भी आप करते हैं। तुरशरूई किसको कहते हैं? सख्ती को कहते हैं ना, सख्ती के साथ बात करो, नरमी के साथ बात ना करो। हाँ तो फिर हम वही तो करते हैं। दूसरी बात अब सुनिए आगे, मैं जो भी कहूंगा वो जो है आपको सबूत दूंगा हर चीज का। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है काफिर को काफिर, ठीक है, काफिर को काफिर खुद खुदा ने कहा। क्या कहा बताना जरा। मुफ्ती साहब है कि आप वैसे ही हैं कुछ? नहीं, आप जरा मुझे बताएं कि ये कब कहा है कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि काफिर को काफिर कहा है। हाँ काफिर को काफिर खुद खुदा ने कहा। बताइए, अल्लज़ीना कफरू अगर कहा तो इसमें अल्लाह के तो इसमें जो है अल्लाह ने ये कब कहा? अल्लाह ने इसमें जो है इस बात को बताने के लिए कि जिन लोगों ने कुफर किया है उनकी हालत ये है। तो आपके थानवी जी ने कुफ्र किया है, ननौतवी जी ने कुफ्र किया है, गंगोही जी ने कुफ्र किया है, ननौतवी जी अमैठवी जी ने कुफ्र किया है। जबान साबित करूंगा इंशाअल्लाह। जबान संभाल के। ये नूर हसन वो है जो भी बात बोलता है साबित करता है, संभाल के मेरे अकाबिर के बारे में अगर एक भी बात जबान से निकाली तो अच्छा नहीं होने का। अच्छा चलिए मैं पहले कुरान का तो हवाला बताता हूँ आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है इसने अपने ऊपर गुरूर किया और ये काफिरों में शुमार हो गया। ये काफिरों में हो गया शैतान। अच्छा ठीक। अच्छा आप हाफिज भी हो कि नहीं हो, खाली मुफ्ती बन गए? तेरी तरह नहीं हो, हाफिज भी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मेरी तरह हो या ना हो, मेरी तरह तुम क्या होगे? मैं तो जन्नती हूँ और तुम जहन्नमियों के साथ हो। कब टिकट मिला? कब टिकट मिला? मेरे नबी की वफादारी ही मोहब्बत, जो मेरे नबी की मोहब्बत है, जो मेरे नबी की वफादारी है, यही ईमान है। और ये ईमान जो है ये जन्नत की निशानी है। टिकट कब मिला? बहरहाल क्या, चलो दूसरी आयत सुनिए। अच्छा आपकी जमात में मैं गया हूँ, 15 साल से ज्यादा मैं खुद रहा हूँ देवबंदियों में, तो आपकी जमात के लोग कहते हैं भाई दुनिया से जो राय के दाने बराबर ईमान बचा के ले गया वो जन्नत में जाएगा। क्या ये बात सही है? मैं आपको शक किया है? नहीं शक तो कुछ नहीं है, आपकी जमात के लोग कहते फिरते हैं गली गली दरवाजे दरवाजे, तो क्या ये बात सही है? आप इसका मतलब पहले मुझे अभी बताएं कि आपने इसका मतलब क्या लिया है? अरे मैंने इसका मतलब कुछ नहीं लिया, उन्होंने कहा कि राय के दाने बराबर भी अगर ईमान ले गया दुनिया से बंदा तो जन्नत में दाखिल होगा। जी बिल्कुल जी, आप मेरी बात सुनिए एक मिनट, मैं पहले आपको इसका मतलब बयान करता हूँ, ठीक है जी। राय के दाने के बराबर जो आदमी ईमान बचा कर ले गया उसका मतलब क्या है? ठीक है जन्नत में जाएगा, उसका मतलब क्या है जन्नत में जाने का? यानी अगर किसी आदमी के पास में जर्रा बराबर भी ईमान है, ठीक है, और बाकी जो है उसके पास में वो सारे गुनाह ही गुनाह है, ठीक है, तो कयामत के दिन, कयामत की जब कायम हो जाएगी, जब मैदान महशर लगेगा और मतलब हिसाब किताब होगा सब कुछ, तो मतलब उसको उसके उन गुनाहों की वजह से सजा मिलेगी बढ़े वाली, जैसी भी जो है वो अल्लाह देगा, ठीक है। उसके बाद में अब क्योंकि उसकी जो है वो दुनिया से ईमान लेकर के आया है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, तो अपनी सजा पा करके वो जन्नत में दाखिल होगा। और जो जरा बराबर भी ईमान बचा करके नहीं ले गया तो ऐसी बात है उसके लिए तो जहन्नम ही है, अल्लाह ने खुद कहा। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने हाँ ये कहा है। चलिए अच्छा वो क्या कहा है आप ही बयान कर दीजिए, फिर बाद में मैं बताऊंगा। क्या चीज?
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ، چلیے میں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، چپیے نا حضرت، یا تو بول لیجیے یا بولنے دیجیے. ہم آپ کو خود بتائیں گے. بولیے جی بولیے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں خود بتائیں گے تو بتا دیجیے خود. صبر کرنا. میں بتاؤں؟ یہاں پر کچھ چیز نہیں ہے کیا؟ خاموش ہو گئے نا آپ تو. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. ٹھیک ہے جی ترجمہ کر دیجیے. ترجمہ بھی کرنا پڑے گا. ترجمہ آپ نہیں آتا جی؟ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا. یقیناً بے شک بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، بہت اچھی. یعنی اہل کتاب اور مشرکین، ٹھیک ہے، فی ناری جہنم، تو وہ ایسی جہنم کی آگ میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک ماشاء اللہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ بہت زیادہ برا ٹھکانہ ہے. چلیے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش کر دوں گا، میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دوں گا اگر اس سے کفر اور شرک نہ ہو. جس سے کفر اور شرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی سزا دینے کے بعد معاف کر دے گا. حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کراؤں گا، بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشواؤں گا، بس اس سے کفر اور شرک ثابت نہ ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا اگر غلطی ہو تو تھوڑی وضاحت کیجیے گا. حضور نے یہی فرمایا نا کہ کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، گناہ گار کی بخشش ہوگی. گناہ اگر ایک انسان، تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان، ٹھیک ہے، ایک انسان، ایک آدمی یا کوئی بھی شخص، ٹھیک ہے، ایمان والا، اگر اتنے گناہ کر لے جتنے کے ساری دنیا کے لوگوں نے کیے ہیں، جیسے حامان، سجاد، نمرود، ان سب کے برابر اگر ایک آدمی بھی کر لے گناہ مگر اس سے شرک اور کفر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا. یہ آپ کی تقویۃ الایمان میں لکھا ہے. بات صحیح ہے؟ آگے چلیے. بات صحیح ہے؟ آگے چلیے. پہلے ہانا میں جواب تو دے دیجیے. بات صحیح ہے؟ آگے چلنے کو میں نے آپ کو اس لیے بولا ہے. ارے کہہ دو، ڈر کیوں لگ رہی ہے؟ بات تو صحیح ہے نا. پھر بات کفر اور شرک نہیں ہے پھر بات آگے ڈر کی. چلیے آگے چلیے. چلیے بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے جواب نہیں دیا. یہ بات صحیح ہے کہ جس سے کفر اور شرک نہیں ہے، گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دے یا نہ دے، گناہ کی سزا تو ملنا ہی ملنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت اس پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کی بخشش بھی کر فرما سکتا ہے، بغیر سزا کے بھی ڈال سکتا ہے جنت میں اور سزا دے کے بھی. یہ اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک اللہ رب العزت نے فرمایا، دوسرے میرے آقا نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کراؤں گا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دوں گا، مگر کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہے. اللہ نے کون سی آیت میں کہا ذرا بتانا؟ آیت میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی؟ ہاں حدیث قدسی آیت سے بڑی ہے کیا؟ یعنی جو اللہ اور رسول اللہ کی باتیں ہوئی ہیں اس میں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں نا، کہ جو جانتا ہوں لیکن جانتے ہیں. آپ سے پوچھا کہ اللہ نے کون سی آیت میں کہی یہ بات. چلیے تو اس کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ جی اس کا ثبوت آپ کی تقویۃ الایمان سے دے رہا ہوں. تقویۃ الایمان سے نہیں، میں نے آپ کو بولا. ہاں تو وہ میں نے اسی میں پڑھا ہے، اسی کو میں بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. چلیے بتائیے. 5:12. اچھا ٹھیک ہے. آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ نے خود صاف طور سے کہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے کرنے والوں کو، اور اس کے علاوہ اس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. اچھا ماشاء اللہ. پتا کچھ نہیں آپ کو. اچھا چلیے اب میں دوسری آیت سنانے جا رہا ہوں. ایک تو میں نے آیت پڑھ دی پہلے پارے کی، اب 30ویں پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. رب نے خود اپنے محبوب سے کہلوایا، اے محبوب فرما دو ان کافروں سے. تو خدا نے خود کافر کا لفظ جو ہے استعمال کیا قرآن پاک میں. تم نے کہا کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. رسول اللہ نے اس کو معاذ اللہ پسند نہیں فرمایا، منع کیا کہ کب کون کافر ایمان لے آئے. سمجھے جناب؟ آپ نے بات پیش کرنے میں غلطی کی، ڈنڈی ماری، اور مفتی ہو کر اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو میں ایک عام آدمی ہوں، عام انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں تو غیر عالم ہوں، ہے نا؟ تو وہ مجھے کوئی دھیان دلائے گا، کچھ کرائے گا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کی توبہ کروں. اور اب تک بھی مجھ سے اگر بولنے میں کوئی لغزش ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر آپ مفتی ہیں. میں نے آپ سے مسئلہ بولنے کے لیے فون کیا بھائی یار، وہ کہیں گیا ہوا ہے. پہلے جو ہے مجھے آپ وہ مسئلہ بتائیں. نمبر ہے آپ کے پاس ان کا؟ کہہ دیا ہے. او کیا کھانا وانا کھا رہی کیا حضرت؟ سلو آواز. جی نہیں، کوئی آئے تھے بھائی. میں منگادی کھانا وغیرہ میں مشغول ہو گیا ہوں. نہیں جناب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پھر بات کرتے کرتے کھانا کیسے کھاؤں گا ابھی؟ ہاں کھانا کھا رہا ہوتا تو ایک الگ چیز ہے. جی بہرحال میں نے آپ سے مسئلہ بولنے کے فون کیا. پہلے آپ مجھے وہ مسئلہ بتائیے. کون سا مسئلہ؟ میرا یہ ہے کہ جنازے کی نماز جب پڑھتے ہیں تو بہت سے آدمی چپل اتار کے پڑھتے ہیں، بہت سے آدمی جو ہے چپل پہن کے پڑھتے ہیں، اور بہت سے چپل مسائل میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیر رکھ کے سنیے مسئلے مسائل میں ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں، عقائد میں اختلاف ہے. تم مفتی ہو، بتاؤ مجھ سے کس ٹاپک پر بات کرو گے؟ آپ میرے علم غیب پر بات کرو گے، حاضر و ناظر پر بات کرو گے، اختیار رسول پر بات کرو گے، نور و بشر پر بات کرو گے؟ بولو کس پر، جس میں تم کو آسانی ہو بات کرنے میں، اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرو. میرے خیال میں آپ جو ہے نا، مجھ سے تو آپ کسی بھی اس پہ جو ہے بات کرنے پہ بے قابل نہیں ہے. جی آپ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے مجھے کال کیوں کر دیا؟ کال کٹ کر دیجیے جلدی سے. بولنے کے لیے فون کیا. آپ مفتی ہو، مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، شرم نہیں آ رہی؟ لیکن اب جو ہے دیوبند کے مفتی بھی مطلب سنی حنفی بریلویوں سے مسئلہ پوچھنے لگے، اور خود مفتی ہو کے. شاید کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بریلوی ہیں. جھوٹ کیوں بول رہے ہو یار؟ شاید مجھے نہ پتا ہو. نہیں واللہ مجھے نہ پتا ہو کہ میں خدا کی قسم کہ تمہیں پتا نہیں تھا. خدا کی قسم کھانے کی کس میں ضرورت ہے؟ نہیں اگر واقعی آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں، چلیے بھائی صاحب تو کھائیے خدا کی قسم، آپ کو علم نہیں تھا. میں جو ہے مجھے ابھی پڑھنی ہے اذان 7:15 بجے جو ہے ابھی نماز بھی ہوگی. اور مجھ سے کسی ٹاپک پر بات کرو گے اپنے عقائد پر؟ میں تھانوی جی کو کافر ثابت کروں گا، تمہارے بڑے بڑے بزرگوں کو کافر ثابت کروں گا انشاءاللہ. کافر ثابت کر دو گے جی انشاءاللہ. اتنا کیا ادا ہے لڑکیوں کی طرح مفتی صاحب. لڑکیوں کی طرح یہ آئے ہائے تو لڑکیاں کرتی ہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائی صاحب تم نے لڑکی کیا کیا نا، لیکن اگر کچھ بس چھوڑو کیا بتاؤ. یار مفتی صاحب کہاں یار پنگا لے لیا تم نے یار مفتی صاحب. تم ناراض ہو جاؤ گے ابھی. تم دیکھو بھائی اصل بات دیکھو، میں نہیں ایسا ہے مفتی امانت اللہ صاحب. سنو بات میری یہ ہے آپ سے. میں بھی میں یوٹیوب پہ چلا رہا تھا تو یوٹیوب پہ مجھے اچانک سے ایک دم سے آپ کے فوٹو وغیرہ اور مطلب آپ کی سے بات ہوئی فون پر، تو مجھے وہ ملی. تو میں نے اس کو ابھی بھی دیکھتا ہوں، مگر یہ کیا پتا نہیں. تو مطلب یہ کہ وہ بندہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بالکل شروع ہی ہوا. اور جیسے آپ نے مجھ سے بات کری نا ایک دم سے
آپ کا مسلक کیا ہے, آپ یہ بتاؤ آپ کو, اور آپ نے اس طے مرتبہ اس کو منافق, ٹھیک ہے آپ کا مسلک ہم سے الگ ہے اور وہ اس کا الگ مسلک کا ہوگا, مجھے پتا نہیں کہ اس کا مطلب کون سا ہے, آپ کا ہے یا اس کا یا الگ ہے. بھائی میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پہلے اطمینان کے ساتھ میں بات کیا کریں کسی سے بھی, جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مطلب کچھ اس طرح کی بات کر رہا ہے اور بات غلط کر رہا ہے, تو آپ کو یہ حق بنتا ہے. تو آپ کیا تھوڑا سا دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ دنیا دیوبندیت کے جو بڑے بڑے عالم ہیں نا, وہ بھی اپنا مسلک بتانے سے کتراتے ہیں. ان کو پتہ نہیں شرم محسوس ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنا گندا اور غلیظ دھرم ہے جو چھپاتے ہیں یار اپنی جماعت کو, اپنی پہچان کو. میرے بھائی یہ کوئی سنو, یہ جو آپ کو طریقہ ہے منا پوچھنے کا, یہ طریقہ غلط ہے, بہت اچھا طریقہ ہے, نہیں ہوتا کیونکہ یہ پہچان ہر دور میں رہی ہے, یہ پہچان ہر دور میں رہی ہے مسلمانوں کی. یہ جب مجھے آپ یہ بتا پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ بریلوی تھے, کتنے صحابہ دیوبندی تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسلمانوں کو اور منافقوں کو جو پہچانا جاتا تھا, وہ کس طرح سے پہچانا جاتا تھا آپ مفتی ہیں, بتا سکتے ہیں کیا؟ پھر صحابہ اکرام کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس پہچان سے جو ہے پہچانا جاتا تھا, بتا سکتے ہیں کیا آپ مجھے؟ دو سوال. پھر دین الہی کے دور میں کس پہچان سے پہچانا جاتا تھا مسلمانوں کو, معلوم ہے, بتا سکتے ہیں کیا آپ مجھے؟ دین الہی کے دور میں, اس دور میں اعلیٰ حضرت کے دور میں کس نام سے, کس پہچان سے پہچانا جاتا ہے, بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ دین الہی میں جو آپ نے بولا نا ابھی, دین الہی, اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تھا نا. دین الہی, ہاں, الہی کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ ارے دین الہی, اس نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کیا تھا نا, خدا منواتا تھا نا, وہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا نا. دین الہی ایجاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہ جواب دیجیے مفتی صاحب. اچھا بھائی چلو, اکبر نے دین الہی ایجاد کیا یا نہیں؟ میری اذان کا ہوتے کب جائیے پڑھنی ہے اذان, ٹھیک, اس کے بعد میں نماز جائیے, پہلے اذان پڑھیے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا, ورنہ آپ کی جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی جو ہے مٹی میں مل جائے گی. آپ اپنی عزت بھی ملائیں گے اور اپنی جماعت کی عزت بھی مٹی میں ملائیں گے. آپ کے یہاں اگر میری ذرا سی بھی عزت نہ بھی ہونا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری عزت جہاں ہونی چاہیے وہاں الحمدللہ ہے. تو میں بتا دوں ایک بات کہہ دوں میں اس بات پہ آپ کی, جلدی بولو, برا تو نہیں مانیں گے, جلدی بولو. ابو جہل کے لوگوں میں ابو جہل کی بہت عزت تھی, مگر مسلمانوں میں صحابہ اکرام میں نہیں تھی. تو ہاں بس, تو کیا آپ نے کہا کہ تمہارے نظروں میں میری عزت ہو یا نہ ہو, جہاں میری عزت ہونی چاہیے تو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. تو مثال دے دی میں نے نا صحیح. آپ جو ہے اب آپ ایسا کرو, میں کیسا کروں؟ لا الہ الا اللہ بول رہا ہوں جلدی سے, ٹھیک ہے؟ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہی ہوں. ہم تو ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اور ہر نماز کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں. میرے بھائی صلی اللہ پڑھ لو بھائی. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. علیہ پڑھنا جائز ہے؟ بالکل بالکل غلط ہے, صحیح میں علیہ کا پڑھنا غلط ہے. علیہ کا آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے, نہ کہ آپ کے پیچھے. صحیح میں صحیح میں ماشاء اللہ, کتنی بڑی بات کہہ ڈالی آپ نے, ماشاء اللہ. علیہ کا آپ نے تو نہیں کہا ہوگا کبھی. کس نے؟ تم نے؟ میں نے؟ ہاں, کسے؟ میں نے کس کے لیے علیہ کا بولا ہے؟ میں نے نہیں کہا. تم تو ہر نماز میں کہتے ہو علیہ کا. او میرے بھائی, ہر نماز میں کہتے ہو علیہ کا. سنو مفتی صاحب بینڈ باجا بند کرو اپنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں معراج پہ گئے تھے نا, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتاؤ علیہ کا یہ صرف میں نے ہی کہا ہے یا تم بھی کہتے ہو, تمہاری جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں, یہ بتاؤ مفتی صاحب. ہم کہتے نہیں, ہم نقل کرتے ہیں. تو میں نے بھی تو نقل کی ہے نا. ہم نقل کرتے ہیں, نقل.
تو ہم نقل کرتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، نقل کرتے ہیں اللہ کی نقل. اللہ ارے نے یہ بات ایک مثال دے دوں، ایک فحش مثال دے دوں، جیسے تھانوی نے مثال دی تھی ایک منٹ رکو. دیوبندی عوام کی عقل ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل. تو میں ایک اسی طرح کی جو ایک مثال دے دوں. آپ ایک منٹ رکو. یہ تو وہ ہو گیا کہ ایک منٹ سنیں نا، سنیں تو کیا ایک منٹ ہے یار، کال کٹ کرو جاؤ یار، فالتو میں بحث کر رہے ہو. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.